والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب محبت سے درود پاک بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. لائق صد عزت و تکریم محترم المقام جناب قاری ماسٹر محمد یوسف صاحب زیدہ مجدو اور جملہ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک تفسیر انجمن علماء قلندر جو تنظیم ہے ان کے زیر اہتمام اس خوبصورت مختصر اور جامع محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج مجھے حکم دیا گیا کہ کیونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے حضرت سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا ذکر پاک کیا جائے اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں گزارش کی جائیں. انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا. بے شک ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بولیے آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ مولا علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. وہ کیا چہرہ ہوگا کہ جس کو صحابہ دیکھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں غدیر خم کے مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سبحان اللہ. ان کو مولا قرار دیا. اور مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا مددگار کو بھی کہتے ہیں، اور مولا کے بہت سے معنی ہیں. جس جس معنی میں سرکار نے انہیں مولا قرار دیا، الحمدللہ امت آج بھی مولا علی کو اپنا مولا تسلیم کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تو اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ جب سرکار نے یہ خطبہ دیا، یہاں تک لوگ بیان کرتے ہیں اور آگے ذکر نہیں کرتے کہ سب سے پہلے انہیں مولا بننے کی مبارک دینے والی ہستی کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے پاس چل کے گئے اور ان کو جا کے یوں فرمایا کہ اے علی انت مولا یا و مولا کل مومن. فرمایا علی آج سرکار نے جو فرمایا ہے میں سینہ تان کر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الحمدللہ محبت تھی صحابہ کی آپس میں. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک وجود ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کسی کو اللہ کی بارگاہ کا قرب اور ولایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو حضور مولا علی کی مہر نہ لگ جائے. ولایت ملتی ہے تو باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کی بارگاہ سے ملتی ہے.
اسی لیے یہ 11ویں شریف بھی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب ولایت دینے کی بات آئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ واز کیوں نہیں کرتے، واز کیا کریں، گفتگو نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو علم لدنی دیا ہے، آپ گفتگو کیا کریں، تو آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور حالت بیداری میں حضور غوث پاک کے پاس تشریف لائے، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، یہ تمام کتب میں موجود ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا علی تشریف لائے تو آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، تو حضور غوث پاک نے پوچھا، عرض کیا کہ مولا کریم سرکار نے 7 مرتبہ کرم فرمایا ہے، تو فرمایا میں حضور کا ادب کرتے ہوئے 6 مرتبہ اپنا فیض عطا کر رہا ہوں۔ ہم سنیوں کے پاس تو جو فیض ہے وہ سارا مولا علی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات ہے۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑے ان کے فضائل کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں میں کوٹ مومن ایک جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ نسب جو ہوتا ہے یہ شجرہ ہوتا ہے انسان کا، باپ دادا پردادا اور آخر تک حضرت آدم تک ہم سب کا نسب چلا جاتا ہے، اور حضرت آدم جد تمام انسانیت کے والد ہیں، تمام انسانیت جو ہے ان کے وہ اصل والد ہیں۔ وہ ہم جب یہاں پڑھتے تھے تو کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم صاحب زادے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم صاحب زادے ہیں، بھائی ہم مالی قدر کیا کرو، ہم پیروں کے بیٹے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ ہم بھی نبیوں کی اولاد، کہ ہم بھی تو سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو یہ مساوات عطا فرمائی ہے، فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت اسی کو ہے جس نے اپنی پیشانی کو مولا کی بارگاہ میں جھکا دیا، اسی کو فضیلت ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ وہاں کسی کو کسی پر اپنی ذات پات کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن ایک بات ساتھ ماننی چاہیے کہ اور کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں ایک وہ ہستی ہے جس کو فضیلت حاصل ہے، کل بھی حاصل تھی، آج بھی حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گی، اور وہ کون ہے؟ اگر ہم 1000 بندے بیٹھے ہوئے ہوں سارے برابر ہیں، لیکن ایک ہستی کو اللہ کے پاک نبی نے فضیلت دی ہے جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون جس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، اسے سید کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سید۔ اور سید کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے کہ ان کو نسب کی وجہ سے، اس مبارک خون کی وجہ سے یہ شرف بخشا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی آئے گا ہم اپنی پلکیں اس کی راہ میں بچھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری امت جو ہے وہ سادات کا اسی وجہ سے احترام کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا نسب اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبد المطلب تک یہ سینکڑوں نام بن جاتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک دونوں ہستیوں کا نسب ایک ہے، جو نسب حضور کا ہے وہی نسب حضرت مولا علی کا ہے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک سب کے باپ دادا یعنی مولا علی کے اور حضور کے وہ ایک ہی نسب چلتا ہے۔ کہاں پہ آ کے جدا ہوتا ہے؟ 2 جگہ پہ جدا ہوتا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب کے بعد ایک طرف حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد اور حضرت ابو طالب مولا علی کے والد، تو ایک تو یہاں جدا ہوا، پھر اس کے بعد نیچے حضرت عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ،
تو یہ نسب اوپر سے حضرت عبد المطلب تک اگٹھا آیا، پھر ان دو ہستیوں میں جدا ہوا، اور پھر اس کے بعد مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، تو حضرت امام حسن و حسین پہ آ کے پھر یہ نسب آپس میں جمع ہوا، پھر یہ نسب ایسا جمع ہوا ہے کہ اب قیامت تک اسے کوئی جدا کر سکتا نہیں، اور یہ اسی طرح چلتا چلا جاتا، یہ شرف بھی حاصل ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ باقی سارے صحابہ شان والے، عزت و احترام والے، ہم ہر صحابی کی قدر کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، بولیے نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تو سرکار کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہم شرطیں نہیں لگاتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، ہم کہتے ہیں جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہمارا سر اس کے قدموں میں جھکا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، باقی جتنے صحابہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے کسی نے 10 سال، کسی نے 5 سال وہ اس کفر اور شرک کے دور میں گزارا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایمان کی وہ دولت نصیب ہوئی اور سرکار دو عالم کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو سرکار نے فرمایا الایمان یہدم ما کان قبلہ، کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، جس دن تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا اور جس دن تم میرے دامن سے وابستہ ہو گئے، پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، کتاب صاف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں کر دیا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دامن کو صاف کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ وہ چنیدہ لوگ تھے، وہ سارے وہ تھے، حضور کی حدیث ہے، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب اپنے نبی کے صحابہ بنانا چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، اور جو دل سب سے زیادہ پاکیزہ دکھائی دیے انہیں حضور کے دامن کرم سے وابستہ کر انہیں صحابی بنایا۔ وہ سارے شان والے ہیں، لیکن مولا علی کی شان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے کسی اور کو نہیں دیکھا، پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے ہیں اور آنکھ کھول کے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی آنکھ نے دنیا میں سب سے پہلا کوئی چہرہ دیکھا ہے تو وہ حضور کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی پوری زندگی میں مولا علی شیر خدا نے کسی اور مدرسے کا سبق پڑھا نہیں ہے، کسی اور کالج میں گئے نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے جو پڑھا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے پڑھا۔ حضور ان کے استاد ہیں اور وہ حضور کے شاگرد۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، اللہ نے انہیں کسی دنیا دار کا شاگرد نہیں بنایا، کسی بندے نے سرکار کو کوئی لائن ایک بھی نہیں پڑھائی، ورنہ آج کوئی بندہ کہہ سکتا تھا، انگریز کہہ سکتا تھا نہیں جی وہ مکہ میں فلاں کے پاس کتابیں اٹھا کے پڑھنے جاتے تھے اور انہوں نے ان کو قرآن دکھا دیا تھا، قرآن یہ ان کا اللہ کا کلام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کسی دنیا دار کا شاگرد نہیں بننے دیا، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن پڑھایا تو حضور ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد، اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ کے، اور مولا علی ڈائریکٹ حضور کے شاگرد۔ تو جو فیض سرکار نے اللہ سے لیا وہ حضرت مولا علی کے سینے میں منتقل کر دیا، اس لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس نے سرکار کے علم کا فیض لینا ہے اسے بارگاہ مرتضیٰ پہ دستک دینی پڑے گی، اسے مولا علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، ورنہ کسی کو فیض بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو سکتا نہیں۔ تو ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے
مصطفیٰ بنا دیا اور مصطفیٰ نے اپنے فیض سے مرتضیٰ بنا دیا. سرکار نے اپنے فیض سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کے خزانے عطا فرمائے. اور یہ حدیث پاک موجود ہے ترمذی شریف میں کہ مولا علی شیر خدا وہ واحد ہستی ہے صحابہ میں، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں جو انہیں ملی ہیں. کسی اور نے منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ اعلان نہیں کیا سلونی ما شئتم. کیا اعلان فرمایا؟ سلونی ما شئتم. یہ اور دنیا کا کوئی بندہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلان نہیں کر سکا. اور وہ اعلان کیا ہے؟ آپ منبر پہ بیٹھے اور آپ نے فرمایا جس نے جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے. ورنہ آج اگر کوئی سائنس پڑھا ہوا ہے اسے اگر کسی اور علم فلکیات کا سوال آ جائے اور وہ بیولوجی کا ماسٹر ہو تو وہ کہتا ہے بھائی یہ میرے تخصص اور اسپیشلائزیشن کا نہیں ہے، یہ فلاں سے جا کے پوچھو، یہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو. اگر کوئی کیمیکل پڑا ہوا ہو اس سے دین کا سوال پوچھ لیا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتا. مولا علی کو کیونکہ سرکار نے علم کے خزانے عطا فرمائے تھے اور اللہ کا فیض عطا فرمایا تھا تو آپ ایک فرمایا کرتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھو. یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں فن کی بات پوچھو فلاں کی نہ پوچھو، تم پوچھتے جاؤ گے ہم جواب دیتے چلے جائیں گے. ہر سوال کا جواب دینے کی اللہ رب العزت نے انہیں طاقت عطا فرمائی. اور اس میں بہت سی مثالیں ہیں، حتیٰ کہ مصر سے کتاب شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے قضاء سیدنا علی. اس میں صرف حضرت علی کے فیصلے لکھے گئے جو آپ نے بطور چیف جسٹس کے آپ نے فیصلے دیے ہیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے ایسے ایسے فیصلے. میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرکار نے انہیں قاضی بنا کے یمن بھیجا تھا. آپ یمن گئے، وہاں کافی سال مقیم رہے حضور کے حکم سے. اور حمدان قبیلہ جو یمن کا تھا انہوں نے مولا علی کا چہرہ دیکھا، ایک خطبہ مولا علی کا سنا، 500 سے زیادہ بندے ان کے قبیلے کے ایک خطبہ سننے کے بعد سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے. اور جب مدینے میں سرکار کو پتا چلا حضور نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے بھیجے ہوئے میرا بھائی اور میرا غلام مولا علی، اللہ نے اس کو یہ شان بخشی ہے کہ صرف ایک خطبے میں 500 سے زیادہ افراد کو کلمہ پڑھا دیا. یمن والوں کو کلمہ مولا علی نے پڑھا ہے. تو وہاں آپ تشریف لے گئے تو کچھ منافق بھی تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج مولا علی سے کوئی مشکل سا سوال پوچھیں تاکہ ان کو پھنسا لیا جائے. تو آپ گزر رہے تھے تو آپس میں وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے طاقتور شے کون سی بنائی. تو ایک کہنے لگا کہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں. دوسرا اسے کہنے لگا نہیں وہ تو جتنا بھی طاقتور ہے لیکن انسان لوہے سے اسے کاٹ لیتا ہے تو پھر لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. لوہے کی کدال لے کے پتھر پہ مارتے ہیں تو وہ ذرا ذرا ہو جاتا ہے. اتنے میں مولا علی گزرے تو آپ سے پوچھا کہ یہ جناب ہمارا سوال ہے کہ سب سے طاقتور کون کون سی چیز ہے. تو آپ کہ ہاں علم کا یہ کیفیت تھی کہ سوچنا نہیں پڑتا تھا. وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے قلم کاغذ لا کے دو میں حساب لگا کے بتاتا ہوں. آپ نے اپنی ایسے انگلیاں کھولی، فرمایا 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے طاقت سب سے زیادہ طاقتور بنائی. یعنی پوری وہ چیزیں بھی گنی ہیں کہ ان میں سے کون سی شے کون سے زیادہ طاقتور ہے اور فرما دیا یہ 10 چیزیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے پہاڑوں کا نام لیا کہ پہاڑ ان کو کہتے ہیں الجبال الرواسی، وہ میخیں گاڑی ہیں اللہ نے زمین میں. اگر یہ نہ ہوتی تو زلزلے آتے، بیلنس قائم نہ رہتا. تو ان پہاڑوں سے بیلنس قائم ہے تو یہ سب سے زیادہ یہ طاقتور ہے. یہ اسے کہتے ہیں ترتیب سعودی. ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے اور ایک ترتیب صعودی، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جانا. سب سے پہلے پہاڑوں کا نام لیا، فرمایا یہ بڑے طاقتور ہیں لیکن لوہا ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے. وہ انہیں کاٹ کے رکھ دیتا لیکن لوہے سے زیادہ بھی ایک شے طاقتور ہے اور وہ آگ ہے کہ جو لوہے کو بالکل پگھال دیتی ہے اور لوہا پانی بن جاتا ہے. تو آگ پھر پہاڑوں سے زیادہ لوہا طاقتور ہے، لوہے سے زیادہ آگ طاقتور ہے.
آگ سے زیادہ کیا ہے؟ کہا وہ پانی ہے جو آپ کو بجھا دیتا ہے، وہ پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو پھر اچھا، پھر پانی سے زیادہ کیا طاقتور ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بادل ہیں جو پانیوں کو اپنے اندر لیے بیٹھے، وہ اس سے زیادہ پاور میں ہیں۔ پھر فرمایا یہ بادلوں سے زیادہ کیا شے طاقتور ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے جو بادل کو بھی کاٹ کے گزر جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو پوچھا گیا یہ ہوا سے زیادہ کیا بندہ؟ فرمایا وہ انسان ہے، جتنی بھی تیز ہوا ہو وہ چادر لے کے اس کے اندر سے گزر سکتا ہے، وہ اپنا راستہ بنا سکتا ہے۔ تو انسان وہ ہوا سے زیادہ طاقتور ہے۔ پوچھا گیا پھر انسان سے طاقتور کیا ہے؟ فرمایا وہ شراب کا نشہ ہے کہ اگر انسان پہ چڑھ جائے تو جتنا بھی طاقتور ہو ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ اس پہ بھی حاوی ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا یہ نشے پہ کیا حاوی ہے؟ فرمایا وہ نیند ہے کہ نشے والے کو بھی نیند آ جائے تو اسے اس کا بھی ہوش نہیں رہتا، تو نیند اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ نیند سے زیادہ طاقتور شے کیا ہے؟ فرمایا وہ غم اور ڈپریشن اور دل کی تکلیف ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے اگر کوئی شے بنائی ہے تو وہ غم اور غم ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ساری طاقتیں دینے والا خود رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یہ صرف ایک آپ کا جواب ہے، اس طرح کے سینکڑوں جواب اس کتاب میں ملتے ہیں۔ یعنی حضرت علی نے جو فیصلے فرمائے وہ تو ایک بڑا مشہور ہے کہ آپ مسجد میں آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا مولا علی شیر خدا کی کوئی نماز بھی تکبیر تحریمہ سے پیچھے نہیں رہی۔ ابھی ہمارے نعت خان صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ علی دے ملنگ جنت دے چیف گیسٹ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ بھی تعریف کر دو کہ وہ ملنگ کون سے چیف گیسٹ ہوں گے جنت؟ جو ڈی حیدر کا نعرہ لگا کے چرس کا سوٹا پیتے وہ والے چیف گیسٹ ہوں گے جنت میں؟ کون سے ملنگ چیف گیسٹ ہوں گے جنت میں؟ یہ جنت ہم نے خود بانٹنی شروع کر لی ہے۔ وہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے، جو حضرت علی کی سیرت اپناتا نہیں ہے، جو مولا علی کی محبت سچی دل میں رکھتا نہیں ہے، وہ جس کے کپڑے پاک ہوتے نہیں ہیں، وہ جو ہر وقت دین سے دور رہتا ہے اور صرف مولا علی کے نعرے لگانے کو علی کا ملنگ سمجھتا ہے، اسے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنت میں وہ ملنگ جائے گا جو مولا علی کی طرح ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں بھی آپ میری بات سنیں، یہ کوئی میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ میں کسی کو ٹیز نہیں کر رہا، یہ حقیقت حال بتا رہا ہوں۔ ہم نے شریعت کے معیار بدل کے رکھ دیے، یعنی ہم نے دین کو اپنی ہوائے نفس کے مطابق ڈال دیا۔ ہم سنیوں میں آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قوالی کی محفل سجا لو، قوالوں پہ ساری رات پیسے پھینکتے رہو اور یہ مولا علی کی محبت کا تقاضا پورا ہو گیا۔ یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے اپنی تلوار کو نیام میں نہیں آنے دیا، جہاد کیا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، شریعت پہ پیرا دیا ہے۔ مولا علی وہ ہے جس کی صبح بھی خدمت مصطفیٰ میں گزری ہے، جس کی شامیں بھی حضور کی نوکری میں گزری ہے۔ اب اس نوکری کو چھوڑ کے اپنے لیے کوئی نیا دین بنانا اور اسے مولا علی کا ملنگ کہہ کے اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، بولو یہ مولا علی کا دین نہیں ہے۔ مولا علی تو پھر نماز، اور پوری زندگی میں آپ کی کوئی نماز بھی قضا، بولو کوئی نماز بھی قضا، اور ایک جو قضا ہو رہی تھی وہ بھی خدمت مصطفیٰ میں تھی، وہ بھی بولو خدمت مصطفیٰ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا سر ان کی گود میں،
اور وہ اپنے پیر کی زیارت کر رہے تھے، وہ اپنے شیخ کو دیکھ رہے تھے، وہ سرکار کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورج غروب ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ حضور کے مبارک چہرے پہ پڑا، اور سرکار نے آنکھیں کھول کے دیکھا، علی کیوں رو رہے ہو، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو مولا علی زبان سے کچھ نہ بولے، سرکار جو غیب جاننے والے ہیں، جو دل کی حالت کو پڑھ لیتے ہیں، سرکار سمجھ گئے میرے ادب میں بول نہیں رہا، لیکن آج علی کی نماز جا رہی ہے، تو اللہ سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا یا اللہ ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، فرمایا ہے میرے مولا علی اپنا کام نہیں کر رہا تھا، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سبحان اللہ، فرمایا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے یا اللہ اس کے لیے سورج کو موڑ دے، اور سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا، کائنات کا نظام تبدیل ہوا، سورج واپس پلٹا، اور حضرت مولا علی نے عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا ہمارے بعض ملا ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید نماز سب کچھ ہے اور شاید تسبیح پھیرنا سب کچھ ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں بعد میں، تسبیح بعد میں، وظیفے بعد میں، چلے بعد میں، مصطفیٰ کی محبت ہر شے سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صلوات یا رسول اللہ، یا محبت سب سے حضور کی محبت ہر شے سے پہلے ہے۔ کوئی جتنے چلے لگا لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنی تسبیحاں پھیر لے، جب تک دل کی تسبیح پہ ذکر مصطفیٰ نہ کیا، جب تک سرکار کی غلامی اختیار نہ کی، جب تک حضور کے دین کی خدمت نہ کی، چلے بھی کام آ سکتے نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ حضرت کی ہے۔ اللہ، یعنی یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نمازاں ساریاں قیمتی نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیان والی کا زیادہ خیال رکھو، اور درمیان والی کون سی ہے؟ عصر۔ اور سرکار نے فرمایا اس پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، یہ کرامن کاتبین جو بٹھائے گئے ہیں، جو فرشتے مقرر ہیں، جو پہلی شفٹ میں ہوتے ہیں، عصر کے وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں، دوسری ڈیوٹی والے آ رہے ہوتے ہیں، تو جو بندہ عصر کی نماز میں مصلی پہ آتا ہے، جانے والے بھی گواہی دیتے ہیں، آنے والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ درمیان والی کو زیادہ، اس کو زیادہ توجہ دو۔ سرکار نے فرمایا بندہ رات کو فوت ہو جائے، فجر کے وقت فوت ہو جائے، کسی بھی وقت فوت ہو، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلا ٹائم جو اس کے سامنے آتا ہے وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ حدیث پاک عصر کے وقت کی یہ اہمیت ہے کہ قبر میں سب سے پہلے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس زمین کے وقت اور ہیں اور زمین سے نیچے کے وقت اور ہیں، تو اس لیے فرمایا جو عصر کی نماز کی پابندی کرے گا قبر کے اندر حساب و کتاب کے اندر بھی اس کو تخفیف دی جائے گی۔ تو فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ حضر کی ہے، اور صدیق جان غار میں تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو فرض فروض غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاذ بھر کی، اصل الاصول بندگی استاذ بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، وہ برانچز ہیں، وہ برانچز ہیں، اصل میں بندگی خدا اور بندگی مصطفیٰ مقصود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نماز کے لیے آئے، تو کوئی منافق تھا وہاں پہ وضو کر رہا تھا،
تو اس نے سوچا کہ ان کو بڑا مان ہے کہ میری کوئی نماز تکبیر تحریمہ سے نہیں رہی تو آج میں ان کو نماز سے لیٹ کروں گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیگ پولنگ کرنے والے, کھینچنے والے, حاسدین ہوتے ہیں. تو وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا, ادھر جماعت بالکل کھڑی ہونے لگی تھی. تو اس نے کہا کہ جناب میرا ایک سوال ہے, آپ خود ہی کہتے ہیں جو مرضی ہے سوال کر لو, تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ آپ یہ گننا شروع کریں گے کہ فلاں فلاں جانور انڈے دینے والے ہیں, فلاں بچے دینے والے ہیں, تو ادھر سے نماز کی 2 رکعتیں نکل جائیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا علم کا باب ہیں, دروازہ ہیں علم نبوت کا. تو آپ نے فرمایا بھی جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تم گنتے رہو, میں نماز پڑھ کے سبحان اللہ. یہ آپ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قادر الکلام بنایا اور علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ یمن گئے, نئے وہاں پہ گئے اور تبلیغ کر رہے تھے, ان لوگوں کی عجیب و غریب معاملات تھے. وہاں شیر آتا تھا ان پہ حملہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے اس شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودا بہت بڑا. یہ اکثر کتابوں میں واقعہ موجود ہے. اور پھر بیٹھ گئے. وہ شیر بھی اپنی سپیڈ میں آ رہا تھا, اسے پتہ نہیں تھا کہ نیچے گڑھا ہے, وہ اس گڑھے کے اندر گر گیا. تو سارے پھر شوق سے اسے دیکھنے جمع ہوئے اور اس کو دیکھ رہے تھے کہ اندر شیر ہے. جب بہت رش بن گیا تو ایک بندہ جھانکتے جھانکتے اندر جا گیا, اور وہ جب گرنے لگا تو اس نے بچنے کے لیے دوسرے کو ہاتھ ڈالا, وہ بھی اندر, دوسرے نے تیسرے کو ڈالا, وہ بھی اندر, تیسرے نے چوتھے کو ڈالا. 4 بندے گڑھے میں گر گئے اور اندر شیر تھا اور باہر نکلنے کی صورت نہیں تھی, اور وہ گھبرایا ہوا تھا. چاروں پہ حملہ کیا, زخمی ہوئے اور وہیں پہ فوت ہو گئے. 4 بندے فوت ہو گئے. تو وہ لوگ کیونکہ حضرت علی شیر خدا قاضی وقت بھی تھے تو فیصلہ کروانے آ گئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ قصاص قتل عمد میں ہوتا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے کہ قصاص قتل عمد میں ہوتا ہے. قتل عمد سے مراد جب کوئی جان بوجھ کے کسی کو مارے تو پھر اس سے قصاص لیا جاتا ہے. یعنی النفس بالنفس والعین بالعین, وہ پوری آیت ہے. والجروح قصاص, کہ جان کے بدلے جان, انگلی کے بدلے انگلی, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت نکالا جاتا ہے. تو اب یہاں قتل عمد تو ہے نہیں کہ جان بوجھ کے تو نہیں مارا, بلکہ غلطی سے ہو گیا. تو فرمایا کہ قصاص تو نہیں ہوگا, دیت دینی پڑے گی. اب پوچھا گیا کہ کتنی دیت دیں گے, 4 بندے فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے گرا ہے وہ خود بھی ذمہ دار ہے, اور اس نے 3 کو کھینچنے کا ذمہ بھی اس کا ہے. اس نے 1 کو کھینچا, اس نے دوسرے کو, اس نے چوتھے کو. تو اس لیے اسے صرف 1/4 دیت ملے گی اور باقی 3 حصے دیت کے اسے نہیں ملے گی. جو دوسرا تھا اس نے 2 بندوں کو کھینچنے کا وہ ذمہ دار ہوا, تو اس کو 2/3 دیت ملے گی, 1 حصہ نہیں ملے گا, 1/3 نہیں ملے گی. اور جو تیسرا تھا فرمایا اسے نصف دیت ملے گی. اور جو چوتھا ہے کیونکہ اس نے اور کسی کو نہیں کھینچا تو اس کا اور تو کوئی قصور نہیں, وہ بیچارہ خود مرا, اسے مکمل دیت دی جائے گی. تو 1 کو مکمل ملے گی, 1 کو نصف ملے گی, 1 کو 1/3 ملے گا اور 1 کو 1/4 حصہ ملے گا. اور دے گا کون دیت؟ فرمایا گاؤں اور قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے گڑھا کھودا ہے, جنہوں نے گڑھا کھودا ہے وہ ذمہ دار ہے. اگرچہ شیر کے لیے کھودا لیکن بندے مارے گئے, لہذا ان سے یہ ساری دیتیں وصول کی جائیں. تو وہ بندے اس فیصلے پہ مطمئن نہ ہوئے اور مدینہ پاک سفر کر کے پہنچے گئے, ہم حضور سے فیصلہ کروائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسئلہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے زبان کھولنے لگے تھے کہ کسی نے بتایا کہ اس پہ مولا علی فیصلہ کر چکے ہیں. فوراً اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا القضاء ما قضا علی بن ابی طالب, فرمایا جب میرے علی نے فیصلہ کر دیا ہے تو محمد کا وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے. فرمایا محمد کا وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے. تو اس طریقے سے آپ کا علم بھی تھا اور اس علم کا اظہار بھی ہوا کرتا تھا. اور کیا کیا میں آپ کے مناقب بیان کروں, بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں. میں نے اس دفعہ جمعے پہ بھی یہ بات بیان کی کہ فرانس کا ایک مستشرق ہے,
اس کا نام جارودی ہے، روجیا جارودی. تو وہ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، سوربون یونیورسٹی فرانس میں پڑھاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں لیکچر دے کے باہر نکلا تو میری ایک اسٹوڈنٹ لڑکی جو ہے وہ کھڑی تھی اور قلم کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھو. وہ کہنے لگی کہ آپ غیر مسلم ہیں لیکن آپ اپنے ہر لیکچر میں مسلمانوں کی ایک شخصیت علی بن ابی طالب کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کا بڑا نام لیتے ہیں. یہ کون ہے علی؟ میں تو انہیں نہیں جانتی. وہ خود بھی غیر مسلم تھی. تو وہ استاد اسے کہنے لگا کہ علی مسلمانوں کے نبی کے داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور مسلمانوں کے بہترین کمانڈر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، عظیم ہستی ہیں. وہ کہنے لگی آپ ان کے اتنے دیوانے کیوں ہیں، ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے اس سے کہا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو جواب دے تو پھر تجھے جواب مل جائے گا کہ میں ان کا اتنا ذکر کیوں کرتا ہوں. انہوں نے کہا سوال کیا ہے؟ اس استاد نے اس شاگرد لڑکی سے پوچھا کہ اگر تو جا رہی ہے اور اس راستے میں کوئی گاڑی تجھے ٹکر مار دے زور کی، تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ یا تو میں مر جاؤں گی، اور اگر میں زندہ رہی تو میں اس ٹکر مارنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں اس کے خلاف کیس کروں گی، عدالت تک جاؤں گی. تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ جس ہستی کے بارے میں تو نے پوچھا ہے ان کے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ پیش آیا. وہ گھر سے نکلے، 21 رمضان المبارک کی صبح تھی، اور وہ مسجد نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کے امیر المومنین تھے کہ ایک بدبخت اور ظالم نے خنجر کے ساتھ ان پہ وار کیا. وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا جو ان کے سر کی ہڈی کو کراس کرتا ہوا دماغ کے اندر داخل ہو گیا اور ان کا جسم لہو لہان ہو گیا. اب تو اس بندے سے کیا توقع کرتی ہے کہ اس نے آخری کلام کیا کیا ہوگا، انہوں نے آخری باتیں کیا کی ہوگی؟ وہ کہنے لگی ضرور اس قیدی کے بارے میں سخت بات کی ہوگی اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہوگا. کہا اگلی صبح زخمی حالت میں خون میں لت پت مسلمانوں کے اس امیر المومنین نے اپنی وصیت لکھوائی. اور کسے لکھوائی؟ حضرت امام حسن مجتبی اپنے بڑے بیٹے کو لکھوائی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. فرمایا ارفق یا ولدی بے اسیر کا، اے میرے بیٹے اس قیدی سے نرمی کا سلوک کرنا، اس قیدی سے نرمی کا سلوک کرنا، ورحم ہو اس پہ رحم کرنا، واشفق علیہ بحقی علیہ، اور میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، وَأَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، اور جو تم کھاتے ہو اسی میں سے اسے کھلانا، وَأَشْرِبْهُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے اسے پلانا، وَلَا تُقَيِّدْ لَهُ يَدًا وَلَا تَغِلَّ لَهُ رِجْلًا، اس کے ہاتھ نہ باندھنا، یہ آخری وصیت ہو رہی ہے، اور اس کے قدموں میں بیڑیاں نہ ڈالنا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس سے قصاص لیتے ہوئے صرف ایک ہی ضرب لگانا، صرف ایک ہی ضرب لگانا، اس کا مسلح نہ کرنا. مسلح کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کی میت کو جلانا نہیں ہے، مسلح نہیں کرنا. کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی کا بھی مسلح نہ کرنا اگرچہ کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو. مسلح کرنے سے منع کیا، اور پھر کہنے لگے حق کی بات کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنا، اور میرے بعد فقیروں مسکینوں کا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت وہ کر رہا ہے بندہ جس کے دماغ میں زخم ہے، جسم لہو لہو ہے. وہ کتنا عظیم دماغ تھا جس نے زخمی ہو کے بھی اپنے مصطفیٰ کریم کا دین نہیں چھوڑا اور اس پہ ثابت قدم رہے، اور ایسی وصیت فرمائی جو قیامت تک مولا علی کی عظمت کو چار چاند لگا رہے، ان کی عظمت اجاگر ہو کے سامنے آئی ہے. دوستو آؤ مولا علی کی تعلیمات کو اجاگر کریں، اور انہوں نے جو زندگی ہمارے لیے چھوڑی ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. صرف نعرے نہ لگائیں بلکہ مولا علی کی تعلیمات کو پڑھیں. مثلا آپ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ جو آپ کی کتاب ہے جس میں آپ کے ملفوظات ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے، حجت اللہ البالغہ کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ
یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تیری جلوت پاک ہو. یہ مولا علی کا اپنے ماننے والوں سے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تیری جلوت پاک ہو، کمال یہ ہے کہ تیری خلوت پاک ہو. سبحان اللہ. جلوت کسے کہتے ہیں؟ محفل، یہ جلوت ہے. اور خلوت کہتے ہیں جب آپ اور میں تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تیری محفل پاک ہو. محفل میں تو سارے پاک ہوتے ہیں. کمال یہ ہے کہ تیری تنہائی پاکیزہ ہو جائے، تو وہاں گناہ نہ کرے، تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کا خیال رکھے، تو اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کرے، تو تنہائی میں بھی جا کے اللہ کا سچا بندہ رہے، رسول کا سچا غلام رہے، تو پھر واقعی تجھے کمال نصیب ہو جائے. یہ آپ کی تعلیمات ہیں. بہت ذکر ہو سکتا ہے مزید، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. صبح جمعہ بھی ہے، آپ سب کے بھی اپنے معاملات ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سچی غلامی عطا فرمائے، یہ سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں موت بھی اور حشر اور قبر کے اندر بھی مولا علی شیر خدا کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے. وآخر